حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا یہ سمجھ کے کہ یہ ضرورت مند ہے تو اس کا قبول نہیں کرتے. غیرت دیکھیں کتنی تھی، حیا. فرماتے تھے کہ بھائی ہم ضرورت مند ہیں ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کیا حق پہنچتا ہے ہمیں ضرورت مند سمجھنے کا؟ تم ہمیں ضرورت مند سمجھ کے کیوں دے رہے ہو؟ ہم تمہارا قبول نہیں کریں گے. جب ان کو تحقق ہو جاتا کہ ظالم مجھے ضرورت مند سمجھ کے پیش کر رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے جبکہ لیکن ضرورت مند سمجھ کے دے رہا ہے، تو فرماتے تھے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے ہمیں ضرورت مند سمجھنے کا؟ گو کہ ہم ضرورت مند ہوں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہدیہ وہ ہے کہ پتہ ہے کہ یہ کروڑ کا مالک ہے پھر بھی دینے کو جی چاہے، یہ ہدیہ ہے. وہ ہدیہ ہے محبت سے دل خوش کرنے کے لیے دیا جائے وہ ہدیہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے صدقہ اور خیرات ایک تو، اور ایک رشوت ہے، ایک قیمت ہے، ایک ہدیہ ہے. تین ہم اپنے لیے قبول نہیں کرتے، ایک کو قبول کرتے ہیں چونکہ اس کا قبول کرنا سنت ہے. تو فرماتے تھے صدقہ اور خیرات بھی اپنے لیے قبول نہیں کرتے. جب ثواب کی نیت سے کوئی دیتا ہے کہ بھئی ان کو بیچارے کو دے دو ثواب ملے گا تو اس کو قبول نہیں کرتے. تو صدقہ اور خیرات. اور دوسرا رشوت بھی نہیں لیتے، حرام ہے. اور قیمت کہ اچھا مسئلہ بتائے گا کوئی دینی غرض سے دیا جائے وہ بھی قبول نہیں کرتے. ہدیہ وہ ہوتا ہے محبت سے دل خوش کرنے کے لیے دیا جائے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے تھے. تو وہ تو سنت ہے اس کا دینا، اس کا لینا، اور کائنات کا پاکیزہ ترین مال ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہدیے کا مال کائنات کا پاکیزہ ترین مال ہے، تو اس کو قبول کرتے تھے. سبحان اللہ.